السلام علیکم دوستو، میں بات کر رہا ہوں مرتضی بٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیچر انفو۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو دوستو بات کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر شادی کرنا منع فرمایا ہے؟ تو بھائیو یہاں پہ ایک قابل ذکر بات کرتا جاؤں کہ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ایک اصلاح ہے، کسی پر تنقید نہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے۔ تو بھائیو بات کرتے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر شادی کرنا کہیں منع نہیں فرمایا۔ البتہ بعض کتابوں حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محرم کے اندر کئی شادیاں کی ہیں۔ تو بات کریں اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محرم کے اندر ہی شادی کی ہے 3 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ اگر محرم کے اندر شادی کرنا گناہ یا منع ہوتا تو بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی لختے جگر کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کرتے۔ بھائیو اگر ہم بات کریں اس مہینے کی محرم الحرام کی، جو کہ 10 تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، تو اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں محرم الحرام میں شادی کرتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے، وہ اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جن کی شادیاں دوسرے مہینوں میں ہوتی ہیں، یعنی ربیع الاول رجب میں ہوتی ہیں، شعبان میں ہوتی ہیں، کیا ان کی طلاق نہیں ہوتی؟ کیا ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محرم الحرام میں شادی منع کی ہوتی تو پھر کبھی اپنے لختے جگر کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 ہجری کو نہ پڑھاتے۔ آپ بھائی غور کیجئے اس بات پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کا جب نکاح پڑھایا تو وہ محرم الحرام ہے۔ اگر بات کریں محرم الحرام میں شہادت کی، امام صاحب کی شہادت کی، تو پھر ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہید ضرور ہوا ہے، جیسا کہ 17 رمضان المبارک کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاچا جان کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر لوگ رمضان المبارک میں بھی شادی کرنا منع کر دیں اور گناہ سمجھیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا دوست بھائی اس مہینے میں شادی کرتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسلام کی شرع سے، اسلام کی روح سے اگر ہم بات کریں تو ایسے کئی موقع ہیں، ایسے کئی واقعات اسلام میں گزرے ہیں جس کے وجہ سے اسلام میں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اگر بات کریں ہم عام حالات میں شادی کی تو عام حالات میں بھی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، عام حالات میں بھی لوگوں کے گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں منع نہیں فرمایا کہ اس مہینے شادی کرنی ہے، اس مہینے نہیں کرنی۔ آپ 365 دن میں کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہو۔ بھائیو اگر ہم بات کریں اسلام کی تو اسلام میں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہوئی ہے، ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں ربیع الاول کی تو اس مہینے میں تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، تو پھر ہم اس مہینے میں بھی شادی نہ کی رہی۔ اگر ہم بات کریں عام دنوں کی تو عام دنوں میں بھی کئی جید صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ بھائیو اس طرح کی باتیں کرنا کفر میں سمجھتا ہوں، لیکن میری مطلب میرا کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مطلب کسی پر فساد نہیں ہے، میرا مطلب کسی پر چیکڑ اچھالنا نہیں ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، لوگ نہیں کھاتے، کچھ کھاتے ہیں لیکن وہ حرام نہیں ہے، ایسے ہی محرم الحرام میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس بات پر نہ جائیں کہ محرم الحرام میں اگر ہم بات کریں شہادت کی تو بھائیو صرف افسوس 3 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، افسوس 3 دن کا ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ عورت 4 مہینے 10 دن افسوس کر سکتی ہے جس کا شوہر اس دنیا سے انتقال کر جائے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ لیکن بھائیو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے مسئلے میں ہم نہیں جاتے، ہم ایک سمپل سی بات کرتے ہیں۔ بھائیو اس مہینے میں کہیں بھی کسی بھی وقت آپ شادی کر سکتے ہیں، 365 دن میں کسی دن بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی بلاؤں والا مہینہ نہیں ہے، اعلیٰ
महीना नहीं है, इसी तरह आप हर महीने में शादी कर सकते हैं। शादी के लिहाज से सारे ही दिन ठीक हैं, आप अपनी इस्तात के मुताबिक देखें आप किस महीने में शादी कर सकते हैं। ये बात ना करें कि आप मुहर्रमुल हराम के अंदर शादी नहीं कर सकते। हमारे लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी रिवाज पैदा हो चुका है कि आप अगर शादी हालों की तरफ जाएं मुहर्रम के अंदर तो शादी हाल बंद पड़े हैं। अगर उन्हें कहें कि हमने यहाँ पे शादी करनी है तो वो बात ऐसे करते हैं जैसे खा जाना हो। कहते हैं भाई हमने अपना शादी हाल तबाह बर्बाद नहीं करना, अगर आपने दीनी प्रोग्राम करना है तो फी सबीलिल्लाह कर लीजिए, हम अपना शादी हाल नहीं देंगे। ये दरअसल लोगों के दिमागों के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने बातें डाल दी हैं कि अगर तुम मुहर्रम के अंदर शादी करोगे तो आपकी दुकान का नुकसान हो जाएगा, आपका कारोबार बर्बाद हो जाएगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आम दिनों वाली शादियां भी तबाह बर्बाद ना होती, हर महीने में फिर मनूसत ना होती। अगर हम बात करें सफ़र की तो सफ़र में लोगों ने मिसाल बना छोड़ी है कि सफ़र में बलाएं आती हैं, सफ़र में लोग जो शादी करते हैं उनके घर उजड़ जाते हैं। भाइयों ये भी सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। आप खुद इस चीज़ों का मुतालिया कीजिए, इस्लाम के अंदर हर तरह की गुंजाइश मौजूद है। भाइयों इस बात पर कभी भी ना रहें, किसी के साथ हमारा फसाद नहीं है, हम सिर्फ बात इतनी करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है। लिहाजा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और आखिर में मैं फिर बात करता जाऊं, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हमारा छोटा सा मकसद इस्लाह करना था। अपने दोस्त अपने भाई मुर्तज़ा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।